اور محبت کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود و صلات: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی محبتوں اور عزتوں کے لائق میرے سامنے دائیں بائیں تشریف فرما وابستگان دامن طریقت و محبت، انتہائی عزتوں کے قابل میرے سامنے تشریف فرما علماء کرام، حفاظ کرام، خلفائے اعظام، بالخصوص آج کی اس بزم طریقت و محبت کے مہمان خصوصی و سرپرست، پیکر اخلاص و محبت، صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ محمد آصف نقشبندی مجددی، انتہائی خلوص و محبت کے پیکر، عالم بعمل حضرت علامہ مولانا پروفیسر امتیاز صاحب، عالی مرتبت پیکر عز و انکسار علامہ ریاست علی مجددی صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ احسن رضا صاحب، اور خلفائے کرام میں آستانہ عالیہ نیریہ شریف میں عشق و محبت کا کندن خلیفہ مجاز پیکر محبت و اخلاص خلیفہ محمد شریف ڈار صدیقی نقشبندی مجددی، اور جبوکی سے پیکر اخلاص و محبت جناب خلیفہ رسالت صاحب اور قاری الیاس صاحب، اور جمیع وابستگان دامن طریقت و محبت، اب اہلیان مغل چک اور حجرے سے وابستہ اور مسجد سے وابستہ جمیع اہل محبت. اب مزید نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے جن کی حاضری لگنی تھی وہ لگ چکی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں. کچھ محافل بڑی گنی چنی ہوئی ہوتی ہیں، اور آج کی بھی یہ محفل بڑی چنی ہوئی محفل ہے.
اس لیے کہ ایک مرد درویش جس نے اپنی زندگی کے شب و روز والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنی راتیں سجود و قیام میں گزارتے ہیں۔ پھر اللہ کے کچھ پیارے ایسے بھی ہوتے ہیں، دیکھیں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بڑا پرفتن دور آ گیا ہے۔ یہ جو آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل آپ نے پکڑے ہوئے ہیں نا، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے دجالی فتنے کا۔ یہ دجال کی معاونت کرنے والا ایک ہتھیار ہے جس میں آپ اور ہم لوگ کمزور ہیں، اور دجالی فتنے والے اس فتنے میں زوراور ہیں، اور اس فتنے میں بچ وہی سکتا ہے کہ جس کے دلائل کے پیچھے بچ وہی سکتا ہے کہ علم فخر الدین رازی کا ہو، پیچھے ہاتھ نجم الدین کبریٰ کا ہو۔ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہیں۔ اگر یہ لوگ کچھ نہیں ہیں، یہ بابے کچھ نہیں ہیں، تو پھر ذرا انگلی لگا لگا کے مجھے ان لوگوں کا پتہ تو دے دیا جائے کہ جن کے لیے رب نے، میری گلاں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ توجہ نال گلاں سنیو، اس لیے کہ یہ مسکین جو ہے نا، یہ کسی فقیر کے در کا جھاڑو کش ہے، یہ اتنا بڑا آدمی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں، من آنم کہ من دانم، لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ گناہ پر پکڑ ہوتی ہے، نیکی پر اجر ہوتا ہے۔ پھر وہ کون ہیں جن کے لیے رب کائنات کہتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اگر وہ گناہ کر بھی بیٹھے تو رب نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پھر وہ کون ہیں؟ بتاؤ نا، پھر وہ کون ہیں؟ اگر بابے کچھ نہیں ہیں تو پھر وہ کون ہیں؟ جو ہیں، اگر کوئی ہے تو پھر کوئی تو ہے نا، تو جو ہے ہم انہی کو تو بابے کہتے ہیں، تو پھر ہیں نا بابے، ہم انہی کو تو بابے کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی ایک نماز قضا ہوئی، حضرت امیر معاویہ کی امور سلطنت میں مصروفیت کی وجہ سے ایک نماز قضا ہوئی تو اتنے روئے کہ رب نے 70 ادا نمازیں لکھ دیں، 70 ادا نمازیں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر امور سلطنت میں مصروفیت کی وجہ سے فجر قضا ہونے لگی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی خوش شکل شخصیت، خوش شکل، نورانی شکل والا نہیں، خوش شکل، خوش شکل اور ہوتے ہیں، نورانی شکل والے اور ہوتے ہیں۔ خوش شکل شخص آیا اور اٹھاتا ہے، کہتا امیر اٹھو، فجر قضا ہونے والی ہے۔ آپ اٹھے جلدی جلدی، اور فجر پڑھنے سے پہلے پوچھا تو احسان کرنے والا کون ہے جس نے میری فجر بچائی؟ میں تو تیرا بڑا ممنون احسان ہوں، تو کتنا نیک آدمی ہے۔ اس نے کہا میں نیک نہیں ہوں، میں شیطان ہوں۔ کہا شیطان اور نماز کے لیے اٹھانے والا؟ تو انہوں نے کہا تیری ایک دن میں نے فجر قضا کروائی تھی، دلاسے دے دے کے سلایا تھا، تو اتنا رویا تھا کہ ایک کے بدلے میں 70 لکھوا دی، تو میں نے سوچا پھر روئے گا، ایک کے بدلے میں 70 لکھوائے گا، میں نیکی کرنے نہیں آیا، تیری 70 سے ایک کروانے آیا ہوں۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ جس کی رب ایک کے بدلے میں 70 کرتا ہے نا، انہی کو ہم بابے مانتے ہیں۔ ان گل سمجھ آئی بابے ہیں کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ
ان کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو ان کو بھی رب کائنات نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جنہیں رب کائنات فرماتا ہے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے؟ یہ کہتے ہیں جی سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، انہوں نے لوگ چن لیے ہیں اور ان کے اوپر جناب ان کو اپنا مرشد بنا لیتے ہیں اور ان کو احترام دے دیتے۔ یہ ہم نے نہیں دیا، یہ فرق رب نے چنا ہے، یہ لکیر رب نے کھینچی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کان دیے ہیں دو تو سب کو دیے، آنکھیں دی دو تو سب کو دی، ناک دی تو ایک سب کو دی، زبان دی تو ایک تو سب کو دی، عقل دی تو سب کو دی، دل دیا تو سب کو دیا، زبان دی تو سب کو دی، ٹانگیں دی تو سب کو دیا، ایمان دیا تو بھی سب کو دیا۔ لیکن ایمان دے کر بھی رب کائنات فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ کہتے ہیں یہ تخصیص کیوں کرتے ہو؟ تخصیص کیوں کرتے ہو؟ یہ تخصیص ہم نہیں کرتے، یہ تخصیص رب نے کی ہوئی ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ آؤ ان مزیدی گل دسانے محسوس نہ کرنا۔ آؤ میں فقیروں کو اور مولویوں کا فرق بتاؤں۔ مولویوں کا اور فقیروں کا فرق سنو، فقر کا اور علم کا فرق بھی سن لو۔ اب کوئی کہے گا یہ علم پر اعتراض کرتا ہے، ہم علم پر اعتراض نہیں کرتے مگر علم کو منزل سمجھنا والے پر اعتراض کرتے ہیں۔ علم منزل نہیں ہے، علم منزل نہیں ہے، علم چراغ ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ چراغ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے لگے نا تو جبریل دوڑے ہوئے آئے تو پوچھا حکم ہوئے تھے پر مار کے آگ بجھا دیا۔ بتاؤ علم کیا کہتا ہے؟ بتاؤ نا علم کیا کہتا ہے کہ جبریل بجھا دو؟ علم یہی کہتا ہے نا جبریل بجھا دو، اور عشق کہتا ہے جبریل ہٹ جا، اب تو کون ہوتا ہے میرے رب کے بیچ آنے والا؟ رب جانے، ابراہیم جانے، آگ جانے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیں کیا پڑھایا گیا آپ کو کہ جس وقت جاہل کو سلام واسطہ پڑھے سلام کر کے کنارے ہو جاؤ؟ یہی پڑھے نے نا حضرت علیہ صاحب، چلو جی تس تمہیں نکے ہیں اساں ایک دوسرے نال گل کری کنے ہاں، تسی نکے میں بھی نکا، یہی پڑھے نے نا کہ جب جاہل سے واسطہ پڑھے تو کہہ دو جی السلام علیکم تہاڈی او رات میری ہے راہ، یہی پڑھا ہے نا؟ تو پھر سلام تو نہ ہوا، پھر یہ سلام تو نہ ہوا۔ سلام کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، سلام کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو۔ ہن آؤ میں دسنا ترجمہ۔ ایک دن نا درویشوں نے عرض کی مرشد جی چلو جی آج دریا دی سیر کرنے ہیں، روز ہی ذکر دیاں مجلساں تے تسبیحاں تے ذکر تے، اج اگر حضور اجازت ہوئے تے دریا تے چلنے ہیں، کشتی وچ بھی ذکر بھی کریں گے، تھوڑی سیر بھی ہو جائے گی۔ پیرہ نے کیا چلو جی، کوئی ہویا ہونا صوفی سراجدین جی آپ نالے جو کوئی ملنگ ہوئے ہونے، ٹھیک ہے جی، کشتی چ بہ کے دریا ٹر گئے تو دریاؤں کے کنارے سیر پر عموماً ہے کچھ آوارہ لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ آوارہ نوجوان تھے، انہوں نے دیکھا جی داڑیاں آلے تھے، پگڑیاں بدیاں تھے، صوفی ٹائپ لوگ، داڑیاں تھے، تسبیحاں، انہوں نے کشتی نزدیک کی تھی تو سیٹیاں مارنا شروع کر دیتیاں، آوازاں کسنا شروع کر دیتیاں، تماشے شروع کر دیتے، داڑیاں دی نقلاں
تے تنگ کرن انہوں نے وہ بڑا انہوں نے آ کے شور کشتی قریب کرن پھر دور کرن پھر ٹھیلا مارن کشتی نال کشتی ٹکرا کے ٹھیلا مارن پھر آوازیں کسن پھر کچھ کرن کجے کچھ کرن او مولویو او صوفیو او فلانا تنگ کرن. ایک مرید نو جذباتی سی اس نے کہ حضرت جی انہاں دی کرو ہاں بدوا تے کشتی پٹھی ہوئے تے پراں غرق ہو جان. کہنے لگے دعا کرنی ہے چلو جی چکو ہاتھ. سارے ہاتھ چکے. ہن سنو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کا مطلب سمجھو. اب انہوں نے کہا سونے ربا یہ تیرے بندے نے یہ تیرے بندے نے تھوڑے جے نہ سمجھنے تھوڑے جے نہ سمجھنے. سونے ربا اے بڑے خوش نے ہس دے پے نے تو سونے ربا جی میں اتھے ہس دے پے نا اے جا کرم کر کل قیامت والے دن بھی ایویں ہی ہس دے رہن ایویں ہی ہس دے رہن. دعا ہوئی قبول. ہن قیامتی ہسنا کس طرح ہوئے ہن قیامتی ہسنا کس طرح ہوئے. رب نے ہسانا بھی ہے دعا پوری بھی کرنی ہے. رب نے دلان دی دنیا بدل دیتی ساریاں دی دلان دی دنیا بدلی کشتی قریب کیتی. کیا حضرت جی معاف کر دیو ساڑی توبہ بھی قبول کرو بیعت بھی کرو تے اپنے ٹولے شامل بھی کرو تو آج تو بعد اسی بھی ذکر کرانگے. والذین یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. او پلمبرا بابیاں بھی تے تیرے اے فرق ہے یہ ہوتے ہیں بابے. پوچھتے ہیں بابے کون ہوتے ہیں. سمجھ آئیے کہ بابے کون ہوتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل جب سامنے آیا تو کیا کیا ان کی سلامتی کی دعا کی ان کی سلامتی کی دعا کی. اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ کیمیا گر لوہے کو سونا بناتا ہے. وہ کیا وہ کون سی چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ تانبے کو سونا بناتا ہے. کس چیز کے ساتھ لگتا ہے کیمیا کے ساتھ. تانبا لگتا ہے تو وہ تانبے کو بھی سونا بنا دیتے ہیں. یہ کیمیا گر لوگ ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ اپنی رحمت سے جنہیں چن لیتا ہے. پھر میں سوچ رہا تھا اے الہ العالمین جب تم نے چننا ہی تھا تو اپنے اس چناؤ کو مشروط کر دیا. اپنے اس چناؤ کو مشروط کر دیا. کس کی چیز کے ساتھ کہ کہتا ہے میں چنساں صحیح پر اپنی رحمت نال. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. جسے چاہوں گا اپنی رحمت کے ساتھ چنوں گا. تو جب اپنی رحمت کے ساتھ چنے گا تو سونے تیری رحمت کیا ہے. رحمت کی تعریف کیا ہے. بارش برسے تو رحمت برستی رہے تو زحمت. نہیں سمجھ میں آئی. بارش برسے تو رحمت برستی ہی رہے تو زحمت. دھوپ لگے تو رحمت لگتی ہی رہے تو زحمت. رات آئے تو رحمت رات ہی رہے تو زحمت. اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت وہ ہے کہ جو برستی ہی رہے تو جی نہ بھرے ملتی رہے تو جی نہ بھرے آتی رہے تو اس کی ضرورت پڑتی ہی رہے. تو وہ کیا ہوتی ہے. وہ صرف اور صرف اس کائنات میں ایک ہی نعمت ہے اور وہ ہے وجود مصطفیٰ. ڈاکٹر صاحب آگے آؤ. ڈاکٹر شبیر صاحب آگے ہیں. انتہائی خدمت گزار. رات کو انہوں نے ہماری اتنی خدمت کی. ان کے پاس ہی ٹھہرتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو ایک وجود مصطفیٰ ہے کہ جی بھرتا ہی نہیں جی بھرتا ہی نہیں. ایک صحابی سرکار کو دیکھتے ہیں
اٹھے, دروازے تک گئے. تو جوتا ایک پہنا, دوسرا پہنا بھی نہیں. جو ایک پہنا تھا وہ بھی واپس اتار کے پھر آ کے پھر تکنے لگے, پھر سرکار کا چہرہ تکنے لگے. تو آقا نے فرمایا کبھی کبھی تھوڑی دیر بھی کر لیا کرو. تو دیر کتنی کی تھی کہ مسجد کے دروازے تک گئے, ایک جوتا پہنا اور دوسرا بھی پہنا ہی نہیں, وہ اتار کے واپس آ گئے. تو سرکار نے فرمایا کبھی کبھی تھوڑی دیر بھی کر لیا کرو. اس نے کہا آقا جی بڑی دیر کے بعد آیا ہوں. یہ ہوتی ہے رحمت کہ جس سے جی نہ بھرے. رحمت کی تعریف سنی ہے کہ جس سے جی ملتی جائے تو جی نہ بھرے, جتنی ملے اتنے جی نہ بھرے. اور وہ صرف وجود مصطفیٰ ہے, وہ صرف وجود مصطفیٰ ہے. جنت کی تعریف اور جنت کی حیت اور جنت کا کمال, تین باتیں ہیں. جنت کی میں حوریں ہیں, جنت میں شہد کی نہریں ہیں, جنت میں دودھ کی نہریں ہیں, جنت میں باغات ہیں, ہیرے جواہرات کے محلات ہیں, جنت میں خواہشات ہیں, خواہشات کی تکمیل ہے, جنت میں پھل اور باغات ہیں. یہ جنت کی تعریف نہیں, یہ جنت کی شکل ہے. یہ جنت کی شکل ہے, یہ جنت کی جسامت ہے. جنت کی تعریف یہ ہے کہ وہاں غم نہیں, تعریف یہ ہے کہ وہاں غم نہیں. اور جنت کی تعریف اور شکل کٹھی کر کے بھی کمال ابھی پورا نہیں ہوا, کمال ابھی پورا نہیں ہوا. کمال یہ ہے کہ وہاں خدا اور مصطفیٰ کا دیدار ہے, خدا اور مصطفیٰ کا دیدار ہے. تو اس لیے حضرات محترم, جب نسبت بدلتی ہے اور کسی کا سنگ ملتا ہے تو پھر میں نے کہا کہ امام فخر الدین رازی علم کا خزینہ ہے. 360 دلائل دیے مگر پیر کامل تھا, پیر کامل تھا. نزاع کا عالم ہے, روح نکل رہی ہے, ایمان خطرے میں ہے. اور ایک گل بڑی میں سادی جی تے پنجابی سنان لگا. تو آڈے تے اگر کوئی غیرت کرے تو تانوں اودے نال کھلونا چاہیے کہ نہیں؟ مثلا تانوں کوئی آ کے دھمکا دے وے کہ میں تانوں نہیں چھڑنا, یا میں تہاڈی زمین کھو لینی ہے, یا میں تہاڈا مکان کھو لینا ہے. ایک دلیر بندہ وہ کول بندوق بھی ہے, اسلحہ بھی ہے, تگڑا آ کے کھلو جاندہ ہے اور دشمن نے کہندا آ تے ہاتھ تے لا, تے میں دیکھنا میں تو کس طرح لاویں گا ہاتھ, تو یہ نال ہاتھ تے لا. وہ غیرت مند جرت مند بندہ, وہ دوسرا بندہ جڑا ہے وہ پریشان ہو جائے تے جدے تے بندہ غیرت کرے وہی بہ جائے تو انہوں شرم دا مقام ہے نہیں وہ دے استے. تو میں ان ممبر تے بہ کے کہاں رب نے ساڑھے تے غیرت کیتی ہے, پر اسی غیرت نہیں کر رہے. رب نے ساڑھے تے غیرت کیتی ہے پر اسی نہیں کر رہے. ہن تسی حیران ہو گے رب نے کیڑی غیرت کیتی ہے. رب نے جلے شیطان نو لعنت دا توق پایا نا, تو شیطان نے قسم چکی سی کہ ربا میں نے تیری عزت و جلال دی قسم ہے, جڑے تیرے ایمان والے بندے ہون گے نا میں انہیں دے پیچھے پواں گا, میں انہیں دے پیچھے پواں گا, میں انہیں دے ایمان کھواں گا. اور میری کوشش ہوئے گی کہ مرن تو پہلے پہلے میں وہ ایمان کھو لواں اور دنیا تو بے ایمان جاوے. جب تک وہ مر نہیں جاندہ میں انہوں دا پیچھا نہیں چھڑنا, میں نو تیری عزت و جلال دی قسم. سن رہے ہو؟ میں نو تیری عزت و جلال دی قسم ہے, میں انہوں تیری راہ تو ہٹاواں گا
ادا ایمان کھوانگا۔ تو رب نے فرمایا پھر سنو لئین شیطان، تو میری عزت و جلال دی قسم چکی ہے نا، ان میری بھی گل سن، مینوں بھی میری عزت و جلال دی قسم ہے، جدو بھی وہ توبہ کرے گا میں بھی معاف کر دیں۔ رب نے کتنی غیرت کی تھی ساڑھے تے، قسم چکی ہے کہ میں نے اپنی عزت و جلال دی قسم کہ جننے مرضی گناہ کر لے، جننے مرضی گناہ کرے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، رب نے فرمایا سونے حبیب اپنی امتیوں نے دس دے کہ توڑے گناہاں دے ڈھیر آسمان تک لگ جاننا، توڑے گناہاں دے ڈھیر آسمان تک لگ جان، انہاں نو دس دیو کہ جدو بھی تسی خلوص نال دل دی گہرائیاں تو سچی توبہ کر کے دو اتھرو سٹ کے توبہ کرو گے نا، میں توڑے سارے گناہ تو کے پرا کر دیاں گا۔ پھر بھی تسی دسو فراڈ اسی نہیں چھڑ دے، جھوٹ اسی نہیں چھڑ دے، دھوکا اسی نہیں چھڑ دے، قبضے اسی نہیں چھڑ دے، گالاں اسی نہیں چھڑیاں، پینا دے حقوق دا سانو نہیں پتا، ماں دے احترام دا سانو نہیں پتا، پیو دے احترام دا سانو نہیں پتا، پیران دا کام یہی دسنا ہے نا۔ اصل میں لوگوں کو بابے بابے کے تانے دینے کا موقع کس نے دیا ہے؟ تویز گنڈوں والوں نے۔ اوہ جے او تو اوہ جے تسی۔ آپ نے پیری کا معیار بدل کر رکھ دیا ہے، بڑا تگڑا پیر ہے، کیویں بڑا تویز چلدا ہے دا، اور تویز تے گنڈے تے ہندوان دے بھی چل دے نے۔ پیر کامل کا کام یہ ہے کہ آپ کو شریعت کا راستہ بتائے، آپ کو مدینے والے کا پتہ بتائے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا گھر بتائے۔ اپنے آپ کو بدلو، آپ بدل نہیں۔ اور دیکھو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طرف آنے کی جد و جہد کرے گا، ہماری طرف آنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کے لیے ایک نہیں ہزاروں راستے کھول دیں گے، ایک نہیں ہزاروں راستے کھول دیں گے۔ اور اللہ کتنا پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، انتظار کرتا ہے۔ اس عرص تک کے مقصد ہے، ایک بھی بندے نے دلو توبہ کر لئی نا تو سمجھو صوفی سراج الدین صاحب دا عرص کامیاب ہو گیا۔ ایک بے نمازی ہو گیا نا تو سمجھو ساڑھے آن دا مقصد پورا ہو گیا۔ ایک بندے نے سدھی راہ اختیار کر لئی نا سمجھو لنگر قبول ہو گیا۔ ایک نے درود پڑھنا شروع کر دیتا نا سمجھو کملی والے نے نظر کر دیتی ہے۔ اور اگر نیت بھی کر لئی نا، اور خدا دی قسمیں میں کہتا ہوں نبی کے صدقے میں کیا کیا ملا ہے، کیا کیا ملا ہے۔ بندہ گناہ کی نیت کرتا ہے، اے جڑے کھبے پاسے بیٹھے ہیں نا قلم چک لیندہ ہے، رب فرماتا ہے نہیں قلم نہیں چلانا، وہ اٹھ کے ٹر پہندہ ہے، ایک قلم چک لیندہ ہے کہ چوری اس سے ٹر پہ ہے، حکم ہوندہ ہے نہیں نہیں نہیں، وہ جگہ تے پہنچ جاندہ ہے، ایک قلم چک لیندہ ہے، حکم ہوندہ ہے نہیں، وہ تالا توڑ لیندہ ہے، ایک قلم چک لیندہ ہے کہ تالا توڑن دا گناہ لکھاں، حکم ہوندہ ہے نہیں، اس سامان نو ہاتھ پا لیندہ ہے، حکم ہوندہ ہے اجے بھی نہیں، چک کے جلے ٹر جاندہ ہے نا رب فرماندہ ہوں لے لکھ دے ظالم دا ظلم کر بیٹھا ہے، ہوں لکھ دیو لے گیا مال لکھ دیو۔ دوسری طرف
بندے نے نیت کی تھی نماز ہستے، اٹھیا نہیں، ٹریا نہیں، قدم چکیا نہیں، رب فرماندا ہے وہ کی تک نہ جلدی جلدی نیت دا ثواب تے لکھ دے نا۔ اجی پڑھی نہیں سے گیا نہیں، نیت دا ثواب تے لکھنا کہ انہیں نیت کی تھی میں نماز پڑھاں گا۔ ٹریا ہے، ہاں جی ٹریا ہے، ان قدم گھندا جا تے لکھدا جا۔ صحابی آئے نا سرکار دے کول، کہنے کہ آقا جی گھر دور ہے، خواہش ہے مسجد دے قریب گھر لے لویے۔ انہاں کہا ہے نہیں، اس طرح نہیں کرنا، جتھے رہندے اتھی رہو، اتھو ٹر کے آویا کرو۔ تانوں کی پتہ تواڈے قدم گنے جاندے نے تے لکھے جاندے نے، کل پلڑیاں بھی تواڈا ایک ہی قدم تلے گا۔ وہ کی تکڑے ہو گئے، اور رب بھی سخی، مصطفیٰ بھی سخی۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میان دو کریم۔ صد شکر کے ہستے میان دو کریم۔ ساڈے آقا بھی کریم، رب بھی کریم۔ پھر بھی اگر کوئی محروم رہ جائے نا تو پھر اس واسطے رب نے فرمایا ظالم ہے، اس نے ظلم کیتا ہے اپنی جان تے، ظالم ہے۔ ایک شخص غالباً حضرت عمر فاروق دا دور ہے، بڑا خوب روح شخص سی، دن رات مسجد ہی گزاردا سی، لیکن حسن دا عروج تے سی۔ روز مسجد آنا جانا، رستے چ عورت دا گھر سی، وہ اس نوجوان نو تکدی رہی تے بس ادے بھی شیطان غالب آ گیا، انہیں دا راہ روکنا شروع کر دیتا۔ اے روز گزر جاوے، ایک دن ادی بھی نظر پئی، حسن ادا بھی عروج تے سی، حسن ادا بھی عروج تے سی، تو ادا قدم رک گیا۔ ادے کمرے دی طرف ٹر پیا، جو ہی ٹریا نا تے اگر میں آیت بھولاں تے مینوں یاد کرائے ہو، کوئی حافظ صاحب بیٹھے نے تھے، یہ بات دی گل ہے، جو ہی ٹریا تے آیت آئی او دے ذہن وچ، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکرون وهم یبصرون۔ جو لوگ ڈرتے ہیں اگر وسوسہ شیطان کو ان کو چھو جائے، اور میں ان اعلیٰ حضرت دا ترجمہ نہیں دسدا، پھر کہیں گے جی بریلویاں دا ترجمہ ہے، جونا گڑھی دا ترجمہ سنو، جونا گڑھی دا ترجمہ سارے پڑھ دینے۔ اس نے ترجمہ کیتا ہے وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، متقی لوگ، جب انہیں وسوسہ چھوتا ہے، ان کے قریب سے گزرتا ہے، تو انہیں پھر ایک دم یاد آ جاتی ہے اللہ کی، پھر ان کی باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر ان کی باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جو یہ آیت اس کے ذہن میں آئی، اس کی اندر کی آنکھ کھلی، بے ہوش ہو کے وہیں گر پڑا۔ ابھی دروازے سے اندر گیا ہی نہیں، وہیں گر پڑا۔ وہاں سے اٹھا کے لوگ لے گئے باپ کے پاس کہ اس کو کیا ہوا؟ تھوڑی دیر میں ہوش آئی تو باپ نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ اب وہ قصہ سنانے ہی والا تھا کہ پھر یہ آیت یاد آئی، پھر بے ہوش ہو گیا، پھر گر گیا۔ اب کی بار جب اسے ہوش میں لا رہے تھے تو وہ مر ہی گیا۔ ہن اے بھی ایک بابا سی، سنو بابے ہیں کہ نہیں، ہن سارے ایک جو نہیں ہوندے، اے بھی ایک بابا سی، مر گیا تو لوگ کہتے جی جو قبر میں چلا جائے وہ بولتا ہی نہیں۔ یہ اب تفسیر ابن کثیر ہے، تو ابن کثیر انہاں ساریاں دا پیو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جڑے بہوں بول دے نا انہاں دا پیو ہے، تفسیر ابن کثیر ہے۔ پھر کیا ہوا کہ پھر وہ قبر میں دفنا دیا گیا۔ حضرت عمر اس کی قبر پر جا کر آواز دی بلند آواز سے کہ وہ قبر میں اترنے والے، رب کا حکم ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
جیڑا تو تے ڈر کے مرے ہیں نا. اور سنو ذرا ہوش نال, آپ کی سبحان اللہ کیوں ڈھیلی ہو گئی ہے؟ سبحان اللہ کیوں ڈھیلی ہو گئی ہے؟ تھک گئے ہو؟ راتی پوری میں نہیں ستا, سفر میں کرنا ہے, تھک تو سی گئے ہو؟ کیوں پیاریاں دے ذکر تو رج گئے ہو؟ ارے میں گل دساں, میں ایک بات بتا دوں, مرید رج جاتا ہے, عاشق نہیں رجا کرتے. یا مرید بنو یا عاشق بنو, عاشق نہیں رج دے. تسی اس گل تے بھی جوش نہیں آیا کہ حضرت عمر دی قبر تے کھڑے ہو کے انہوں آواز دے کے کہندے نے, اوے مرن آلیا تو رب تو ڈر کے مرے ہیں, کیونکہ گناہ کرنے لگا تھا نا. پھر یہ آیت یاد آئی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی باطن کی جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر وہ رک جاتے ہیں. ایسا رکا کہ بے ہوش ہو گیا, پھر جب ہوش آیا پھر بے ہوش ہو گیا, اسی خوف میں مر گیا, رب کے ڈر سے مرا. قبر میں اترا تو عمر قبر پر کھڑے ہو کے کہتے, او قبر آلیا والے من خاف مقام ربہی جنتان. رب نے آکھیا جڑا میرے تو ڈر کے مریا او دے واسطے 2 جنتاں نے. بڑا ہی افسوس ہے جو بندہ اٹھتا آپ اس کو دیکھنے لگتے ہیں. عاشقاں دا ہجوم ہی نہیں ہے. مغل چاک والے او نہیں رہے, او نہیں رہے, میں نے پتہ ہے او نہیں رہے. سنو, عمر فاروق نے کہا تو اللہ کے ڈر سے مرا ہے, اور رب کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتے ہیں اور 10 لبیاں نہیں کہ نہیں. ہن بھی سمجھ آئی نے کہ نہیں؟ قبر تے کھلو کے انہوں آواز دے رہے نے, اور رب کہندا ہے جڑے میرے سامنے کھلون تو ڈر گیا اور تو تے رب دے ڈر نال مرے آئے, تے رب کہندا سی میں انہوں 2 جنتا دیواں گا. اور قبری جان آلیا 10 لبیاں نہیں کہ نہیں. قبری چو آواز آئی, او امیر المومنین لب گئیا. کیا سمجھے ہو؟ قبر سے آواز آئی, مل گئی ہے 2 جنتیں مجھے. پھر کہتے ہیں بابے کیا ہوندے نے, یہی تے بابے نے, اور کیڑے بابے نے. واللہ یختص برحمتہ قد افلح من تزکا. یہ تو رب کا وعدہ ہے. فلاح پا گیا وہ جو پاک ہو گیا, فلاح پا گیا وہ جو پاک ہو گیا, جس کا خیال بھی پاک ہو گیا, جس کی فکر بھی پاک ہو گئی, جس کی سوچ بھی پاک ہو گئی. اللہ تعالیٰ ساڑیاں فکراں پاک کرے, ساڑیاں سوچاں پاک کرے, ساڑیاں تنہائیاں پاک کرے. مغل چاک آلیو اپنا وہی ذوق زندہ رکھو, وہی شوق زندہ رکھو. اور جڑے تواڈے وڈے بزرگ چلے گئے نے نا, انہاں والا عشق تواڈے چ رہنا چاہیے, وہ تربیت قائم رہنی چاہیے ہے. میں تواڈے نوں ایک گلاں میں تاں کیتیاں کہ وہ نہیں رہے تاکہ جس لے اگ تھوڑی تھوڑی ٹھلی ہوئے نا, پھر پھونک مار کے انہوں تازہ کریدا ہے. انہوں پھونک مار کے تازہ کریدا ہے. پھر کہتے ہیں ایک اور گل, کہتے کہ جی خود ذکر کرو نا, کسی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ خود ذکر کرو نا, کسی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو اگر خود ہی سب کچھ ہونا ہوتا تو یہ رب تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے, وہ ایک پنجابی چ بھی تے اردو چ بھی مشہور ہے, پشتو چ بھی مقولہ مشہور ہے, اردو چ بھی پنجابی چ بھی, کہ بطخ دے بچے نو ترنا نہیں سکھائی دا. بطخ دے بچے نو ترنا تے پھر کون سکھاندا ہے؟ اللہ سکھاندا ہے. اللہ نے اندے عقل وچ پائی ہوندی ہے. یہی گل ہے نا. تے جے بطخ دے بچے نو ترنا نہیں سکھائی دا تے بندے دے بچے نو
کوئی گل سکھان دی لوڑ ہے؟ کوئی بندہ تسی تکے نوالا منہ وچ پاندا؟ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہوگا نا، فرعون نے آزمایا، جب اسے بتایا گیا نا کہ یہ جو بچہ تمہارے گل میں پل رہا ہے نا، ایویں نہیں پلدا پیا، انہوں کوئی پالدا پیا ہی، انہوں کوئی پالدا پیا ہی۔ انہیں آزمائش ہستے کی تاکہ ایک پاسے پھول رکھے، ایک پاسے کوئلے رکھے۔ انہیں کیا کہ اے اگر ہویا نا تے پھولاں نو ہاتھ پائے گا، عام بچہ ہویا تے اگ نو پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پھول ہی چکن لگے سن، پھول ہی چکن لگے سن۔ فرشتے نو حکم ہے کہ کدھا ہاتھ پٹ کے ادھر کر دے، نہیں تو پکڑیا جا سیا، ہاتھ پٹ کے ادھر کر دے۔ تو سکھایا تو نہیں جاتا نا بعض چیزیں، نہیں یہ الگ بات ہے۔ کوئی بچہ، کسی بچے کو بھی کوئی چیز سامنے رکھیں کھانے پینے کی، وہ اٹھا کے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ آپ نے دیکھا ہے کہ کھانے کی چیز اس میں نے ناک میں ڈالی ہو، منہ میں ڈالتا ہے نا، چنگی مندی پیڑی جو بھی ہوئے گی چک کے منہ چی پاوے گا، چک کے منہ چی پاوے گا۔ انہوں پتہ ہے کہ کھان دا راہ یہی ہے، انہوں پتہ ہے کہ کھان دا راہ یہی ہے۔ تو اے انہوں کس دسیا؟ تو جس اللہ نے یہ بتایا کہ کھانے کا راستہ یہ ہے، تو وہ ہر دل میں ڈال نہیں سکتا تھا کہ سجدہ کرنے کی جگہ یہ ہے؟ انہیں بات سمجھ میں آئی؟ جو یہ ڈال سکتا ہے کہ کھانے کی جگہ یہ ہے، وہ عقل میں نہیں ڈال سکتا کہ سجدے کی جگہ یہ ہے، زمین پہ لگانی ہے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے اس نے نبی کیوں بھیجا؟ اس کا مطلب ہے نا کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کے طریقے تو میں خود سکھاؤں گا، لیکن میرے تک آنے کا یہ کیا طریقہ ہے یہ میں خود نہیں سکھاؤں گا، یہ میں نبی کے ذریعے سکھاؤں گا۔ دنیا میں کیسے جینا ہے یہ تمہاری عقل تمہیں بتائے گی، میرے تک کیسے آنا ہے یہ مجھے میرا نبی بتائے گا، تجھے یہ میرا نبی بتائے گا۔ اس لیے حضرات محترم گل میں یہ کرنی سی کہ مغل چاکا لے ہو، پرانے بہت جڑے پرانے بابے تھے بیٹھے نہ، جڑے بہت پرانے، انہیں سنیا ہو سی، تکیا شاید انہیں بھی نہ ہو سی، اسی سنیا ہے۔ کسے دوری چ ماچس نہیں سی، ہوں تو ماچس بھی نہیں نہ رہی، ہوں تو بٹن والے چولہے آئے نے، ٹھیک ہے نا، بٹن دباندے کرکر ہوندی ہے تو ادھر گیس کھول دیں تو جل جاندی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جدو گیس دی لوڈ شیڈنگ ہوئے پھر ماچس سارے نو پتہ لگ جاندی ہے کی ہوندی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ جے پاکستان یہ جی حکومتاں رہیاں نا تو یہ جے ووٹر ہوئے تو ماچس کو تہاڈی جان نہیں چھٹنی ساری زندگی، ماچساں کو تہاڈیاں جانیں نہیں چھٹنیاں۔ تے حضرات محترم پہلے ماواں روٹی شوٹی پکا کے نا تے کوئلے 3-4 کٹھے کر کے انہوں دے اتے راکھ پا دیندے سن، تسی سہاگا کہندے ہو، سجی کی کہندے ہو، وہ جڑی اگ جلدی ہے اس تو بعد وہ جڑی سفید جا میٹیریل بچدا ہے سوا بھی کہندے نے، سہاگا بھی کہندے نے، سجی بھی کہندے نے، اور اردو وچ راکھ کہندے نے، ٹھیک ہے۔ اور راکھ اودے تے پا دیندے سن کوئلے دب دے۔ بس ایک صوفیانہ جی گل ہے، ایک کر کے میں مکان لگا، فقیری درویشی دی گل، ٹھیک ہے نا۔ اے آئی ہے کسے پسوں، پڑھی نہیں، میں پہلے بھی سنا چکے ہیں۔ تو ماما بڑھیاں کے کر دیاں سن، اور 2-3 کوئلے ہوندے ہوتے اور راکھ پا دیندیاں سن۔ صبح اٹھیاں راکھ ہٹائی، چھوٹیاں اسی چھڑیاں بولنے ہیں، تسی پتہ نہیں کی کہندے، چھوٹیاں لکڑاں، چمڑاں جیاں، چھوٹیاں لکڑاں، وہ رکھیاں، تھوڑی موٹیاں رکھیاں، پھوک ماری تے آگ جلا لئی، تو پھر پکھا لئی، تے پورا دن آگ جلدی رہندی سی، جلدی جس لئے بجھانا ہوئے تو پھر 3-4 کولے محفوظ کر لے، پھر دوسرے دن آگ جلا لئی۔ چولہا ٹھنڈا نہیں سی ہوندا، اگر ہوئے بھی تو دیتے راکھ ہوندی سی، راکھ ہٹائی، تھلوں کوئلے کڈے، پھر آگ پہا لئی، پھر اپنا
چولہا پخا لیا. کدی کدی کوئلے ٹھنڈے ہو جان نہ مک جان یا نیسی اگ بچدی تے ماما کہندی سن بچے نو کہ جا نال والے کروں اگ لیا. نہیں سمجھ آئی گا. جا نال والے کروں اگ لیا. اسی طرح کدی کدی اگر اندروں اگ بجھ جائے نا تو پھر کدی کدی صوفی سراج الدین دی قبر تے چلے جایا کرو اگ لین. کدی کدی اندر دی اگ بجھ جائے نا تو پھر غلام محی الدین غزنوی دے در تے چلے جایا کرو کہ اگ لین آیا. کدی کدی اگ بجھ جائے نا تو خواجہ قاسم موڑوی دے در تے چلے جایا کرو کہ یہ کیوں آیا ہے؟ اور جناب میرے چولہا ٹھنڈا ہو گیا سی اگ دے دیو تاکہ پھر پخا لواں. تے اے اگ پخی رہے اللہ اللہ جاری رہے. اے اگ پخی رہے تے اللہ اللہ جاری رہے. اللہ 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 اللہ